ہم نے الحمدللہ سورۃ عبس پڑھی. اس سورت سے بہت اہم اسباق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کو شوق کے ساتھ لینے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ ایک سنجیدہ طالب علم کو پوری توجہ کے ساتھ لینے والا ہوتا ہے. وہ اپنے سیکھنے کے مواقع ضائع نہیں کرتا، اور علم میں برکت تبھی حاصل ہوتی ہے جب نیت سچی اور خالص ہوگی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے. اس لیے اگر ہم اپنا عمل مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اخلاص اور تقوی سے اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، اس میں تفقہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اسے اوروں تک پہنچانے کا بھی ذریعہ بنیں. اس صورت میں علم کو سکھانے والوں کے لیے بھی بہترین رہنمائی ہے کہ جو بھی دین سکھانے والا ہے اس کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بدولت اسلام اتنا پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کی دولت سے مالا مال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، سیرت، مزاج، طبیعت میں پورا اعتدال پایا جاتا تھا. خود قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورۃ المبارکہ میں محبت اور نرمی کے ساتھ عتاب کیا گیا. گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ نعوذ باللہ بد اخلاقی نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری طور پر اصلاح کی تاکہ امت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ داعی دین کے اخلاق میں کسی طرح کا بھی عیب نہیں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں امت کو اخلاق حسنہ سکھایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جو بھی اخلاق حسنہ سے مزین ہو وہ لوگوں کے درمیان باوقار اور معزز و محبوب بن جاتا ہے، اور ایک داعی دین کا تو یہ اولین وصف ہونا چاہیے. مثلا اگر کسی عالم دین کی طبیعت میں سختی اور درشتگی ہے تو یہ بد اخلاقی اس کے علم کو کھا جائے گی اور لوگ اس سے نفرت کریں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. جو لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دینے والے ہوں تو ان کے اخلاق بہت اعلیٰ ہونے چاہیے. اس صورت میں استاد کے لیے ایک اور رہنمائی یہ بھی ہے کہ جو طالب علم سنجیدہ ہوں ان پر استاد کو بھرپور توجہ دینی چاہیے. ان کے سیکھنے کے جذبے کا احترام کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر ان کو کسی بات کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ المبارکہ میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، اور جو اس سے تعلق بنائے گا وہ بھی اس شرف کو حاصل کر لے گا. قرآن کے طالب علم کو اخلاق، کردار اور افعال میں اچھا ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں ذکر ہوا ہے کہ یہ قرآن ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو معزز اور نیک ہیں. کرام بررہ کہا گیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا بہترین فہم عطا کرے اور ہم اس پر بھرپور عمل کرنے والے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن کے تذکرے کے بعد انسان کو جو دیگر نعمتیں دی ہیں اس کا بیان کیا ہے کہ ان نعمتوں پر غور کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا اختتام قیامت کے دن کے بیان سے ہوا کہ وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا. اور آج جو انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے
ان کی محبتوں میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن ان سے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی جو محبتیں اللہ کی نافرمانی کی قیمت پر حاصل کی گئیں وہ کل قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی، اور انسان قیامت کے دن بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ اس کے برعکس دین کو ترجیح دینے والے، اس پر دل سے عمل کرنے والے، اللہ کی محبت پانے کی کوشش کرنے والے روشن چہروں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اس کے علاوہ جو کافر اور فاجر ہوں گے ان کے حال برے ہوں گے، ان کے چہروں پر برے اعمال کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی جس سے ان کی ندامت اور مایوسی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا کرے کہ ہمیں اس دنیا میں کیسے اپنی محبتوں اور خواہشوں کو اعتدال میں رکھنا ہے۔ بہت ہی اہم ترین پیغام کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوا کہ اپنے رب کے بن جاؤ تاکہ آخرت کی نعمتوں کو بھی حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی اپنی ولادت کے دن سے لے کر بڑھاپے کی موت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے روز وہ اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اے کاش اسے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ تو ہم سب کو اس دنیا میں آخرت کو کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ التکویر پڑھی۔ اس سورت میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بہت ہی بہترین منظر کشی کی گئی ہے۔ ابتدائی آیات میں قیامت کے منظر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ ہم ان آیات پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ ہمارا ایمان قیامت کے دن پر مضبوط ہو، اور انسان کے عمل کی درستگی کا انحصار آخرت کے ایمان پر بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا کے ختم ہونے کا بیان ہے، اس دنیا کا جسے فی الوقت ختم ہونے کا ہلکا سا احساس بھی نہیں گزرتا۔ ہر طرف اتنی گہما گہمی ہے، لوگ اپنی دنیا میں مگن ہیں، اپنی ترقیوں کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ بظاہر اس دنیا کے بارے میں یہ سوچ نہیں آتی کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اتنی رونقوں سے بھری دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس سورت کے ابتدائی حصے میں ایک آیت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس دنیا کے پیچھے آج ہم لگے ہوئے ہیں، ہم ہر طرح کی آسائش اپنے لیے چاہتے ہیں، ہماری کوششیں، ہماری ترجیحات، ہماری محبتیں اس دنیا کے لیے زیادہ ہیں، اور ہم اپنے قیمتی اثاثوں کے لیے بڑے حساس ہیں۔ لیکن جیسے ہی قیامت آئے گی، انسان کو اپنی قیمتی متاع سنبھالنے کا ہوش نہ ہوگا۔ ہمارے لیے قیمتی متاع کیا ہے؟ مثلا ہمارا گھر، شوہر، بچے، کاروبار، محبتیں، مال، آسائشیں وغیرہ، جو بھی قیمتی متاع ہیں، قیامت کے دن ان سب سے انسان کا دھیان ہٹ جائے گا۔
کیسی ہولناکی ہوگی اس دن کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا سے زیادہ آخرت کو ویلیو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. سو باقی رہنے والی کو فانی ہونے والی پر ترجیح دینا ہے. اور جو بھی قیمتی متاع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اسے بھی اللہ کے راستے میں لگانا ہے تاکہ کل آخرت میں یہ ہمارے لیے بہترین اجر کا باعث ہو. پھر ہم نے آیت نمبر 8 اور 9 میں بڑی اہم بات کو پڑھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ان دونوں آیات کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ازل کے حوالے سے وضاحت بھی رکھی تھی. ازل کے بارے میں ہم نے احادیث کو بھی پڑھا اور علماء کی طرف سے کی جانے والی وضاحت کو بھی پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ازل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. اور ایک حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے مسلم کی رکھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل کرنے کو خفیہ طریقے کا دفن کرنا کہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کون سے عمل کو اپنایا جائے. اگر کوئی شوہر بیوی اس نیت سے ازل کرتے ہیں کہ ان کے ازل کرنے سے وہ اولاد پیدا ہونے سے روک لیں گے تو یہ سوچنا انتہائی غلط ہوگا. ازل کرنے کے ساتھ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس جان کو اس دنیا میں آنا ہے اسے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے پاس لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور میں اس سے جماع بھی کرتا ہوں، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو ازل کر لیا کرو، لیکن اس لونڈی کے ذریعے جو چیز پیدا ہونی مقدر ہو چکی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی. اس کے کچھ عرصے تک وہ شخص نہیں آیا اور پھر جب آیا تو کہنے لگا میری لونڈی حاملہ ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو چیز پیدا ہونی مقدر ہو چکی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے ازل کرنے سے بھی جس جان کو اس دنیا میں آنا تھا اس کو آنے سے وہ روک نہیں سکا. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ازل کرنا جائز ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ازل نہ کرو تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ قیامت تک جو جان پیدا ہونے والی ہے وہ تو پیدا ہو کر ہی رہے گی. اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ تم ازل کرو یا نہ کرو پیدا ہونے والی جان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر اسے دنیا میں آنا ہے تو تم لاکھ ازل کر لو، ضبط ولادت کے لاکھ طریقے آزما لو، وہ اس دنیا میں آ کر رہے گا. اور اگر اس کا پیدا ہونا مقدر نہیں تو پھر اس کو دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ازل کرنے کی اجازت مل جائے تاکہ عورت کے ہاں ولادت کا خوف نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عورت کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اللہ کی مشیت اور ارادے ہی پر موقوف ہے، ازل پر موقوف نہیں ہے. اگر کسی بچے کا پیدا ہونا تقدیر الہی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ اس بچے کو بغیر نطفے کے بھی پیدا کر دے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ازل کرنا جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ازل کی کراہت اور ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے.
ازل کو جائز اس لیے کیا گیا کہ یہ انقطاع نسل کا سبب نہیں، اس لیے ازل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ پھر مرد کی منی کا عورت کے رحم میں گرنا عورت کے ہاں ولادت ہونے کا سبب نہیں، اور ازل کر لینا ولادت نہ ہونے کا سبب نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منی کے ہر پانی سے بچہ نہیں بنتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے رحم تک مرد کی منی پہنچ جاتی ہے لیکن حمل نہیں ٹھہرتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ازل کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی جان کا اس دنیا میں آنا اللہ کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے، اس میں کسی بھی انسان کی مداخلت شامل نہیں ہوتی۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کی، رات کی اور دن کی قسم کھا کر کہا کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جبرائیل امین کا ذکر کیا، پھر ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بتایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آخری حصہ یہ بات سکھاتا ہے کہ دین کو پہنچانے میں پوری امانت کی ضرورت ہے۔ دین حق کو چھپانا، دین کے معاملے میں بخل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ لوگوں تک حق کو لے کر جانا ہے، اس پیغام کو محبت کے ساتھ عام کرنا ہے۔ پھر ہدایت کا ملنا یا نہ ملنا اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے پہنچا دینا ہے، پورے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ۔ اس امانت کو پورا کرنے کے لیے لازمی طور پر محنت کی ضرورت ہے۔ تو اپنی جانوں کو اس دین حق کو پہنچانے میں لگانا ہے، اپنے مالوں کو اس دین حق کو پہنچانے میں لگانا ہے۔ اللہ ہم سب سے دین کا بہترین کام لے اور ہمارے مرنے تک ہم سے دین کا بہترین اور قبولیت والا کام لیتا رہے۔ تو یہ کچھ خلاصہ تھا سورۃ عبس اور سورۃ التکویر کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔